ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم خلافت ثانیہ کے دور کے بارے میں کچھ بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اس کے ابتدائی دور کے بارے میں جائزہ لیں گے۔ ناظرین اکرام، خلافت ثانیہ کا آغاز جس حالات میں ہوا ہے، اصل میں یہ دور یہ تھا جب اختلافات کے سائے گہرے ہو کر فتنے اور افتراق کے اندھیروں میں تبدیل ہو گئے، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ جو روشنی ہے اس کو کہیں اختلافات کی پرچھائیاں نہ نکل جائیں، وہ روشنی جو آنے والی نسلوں کی امانت ہے۔ ناظرین اکرام، مسئلہ یہ تھا کہ 20ویں صدی کی ابتدا ہوئی تو پروفیسر کانٹویل سمتھ کے الفاظ میں پورے عالم اسلام میں ایک تحرک، ایک جوش و خروش کی لہر تھی۔ اس لہر سے اپنے بھی متاثر ہوئے اور ان کو یوں لگا کہ جیسے وہ انتظار تھا جس کا، یہ وہ سحر آ گئی ہے۔ باوجود اس امر کے کہ وہ 6 سال تک خلافت کے زیر سایہ رہ چکے تھے، وہ اس خلافت کے شرازے کو توڑ کے اس ہجوم میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ لیکن ان حالات میں صرف ایک نوجوان جس کے کندھوں پہ خلافت کی بھاری ذمہ داری آ گئی تھی، اس کی نگاہیں دور تک دیکھ رہی تھیں، وہ اس بات کا اندازہ کر رہا تھا کہ یہ سحر نہیں ہے، سحر ہے، یہ چشمہ نہیں ہے، سیراب ہے۔ وہ ان فیوز و برکات کو بچانے کے لیے جنہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں کھینچ کر لائی تھیں، اور جس کی آبیاری دعائے سحرگاہی کے نم سے ہوئی تھی، اس کو بچانے کی کوشش میں، فیوز و برکات کو بچانے کی کوشش میں یہ ساری تگ و دو اور ساری کوششیں کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر یہ روشنی انہی افتراق اور انتشار کے اندھیروں میں گم ہو گئی تو آنے والی نسلیں ہمیں مجرم سمجھیں گی۔ ناظرین کرام، وقت نے ثابت کر دیا کہ جتنی دنیاوی تحریکیں تھیں ان پر وقت خاک ڈال گیا، لیکن جو آسمانی تحریک تھی اس کی شمع فیروزاں رہی، اور ملت کے اس فدائی کے الفاظ آج بھی سروے چراغاں کی طرح ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ آسمانی تحریک ہے اور صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اپنے اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی کو دعوت دی ہے۔ میں تعارف کراتا چلوں، مولانا عبدالباسط شاہ صاحب ہیں اور ہمارے امام بشیر رفیق صاحب۔ تو پہلا میرا امام صاحب آپ سے سوال ہے کہ وہ کیا نامساعد حالات تھے جن میں یہ آغاز ہوا ہے دور خلافت ثانیہ کا، اور کس طرح سنبھالا دیا ہے پھر حضرت صاحب نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں جماعت کا ایک طبقہ جو مغربی تعلیم یافتہ تھا، وہ مغربیت سے متاثر ہو کر یہ سمجھنے لگا تھا کہ خلافت کا نظام جو ہے اس کو تبدیل کر کے عام دنیاوی نظاموں کی طرح انجمن کے ماتحت کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ درپردہ کوشش کرتے تھے، اور اس پر غالباً کو پروگرام ہو بھی چکے ہیں۔
اور اس سلسلے میں حضرت خلیفۃ المسیح اول اس قدر ان سے ناراض ہوئے کہ ان سے بیعت بھی لی گئی دوبارہ، اور ان کو کہا گیا کہ آپ توبہ کریں اور جو خیالات آپ کہیں یہ غلط ہیں، اسلام کی ترقی خلافت میں ہے، اسلام کی ترقی دنیاوی انجمنوں میں نہیں ہے۔ لیکن یہ فتنہ تھوڑا تھوڑا کر کے اندر رہا، پھیلتا رہا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات واقع ہو گئی۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل ایک وصیت لکھی جس میں یہ فرمایا کہ میرے بعد میرے ایک جانشین ہو، اور اس جانشین کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ وہی کام کرے جو وہ خود کرتے رہے تھے، اور قرآن مجید کی ترویج اور اشاعت کا کام وہ کرے، اور جو بھی نیک کام حضرت خلیفۃ المسیح اول اور مسیح موعود علیہ السلام کے ذمہ تھے وہی اس کے ذمہ ہوں گے۔ یہ وصیت آپ نے لکھ کر مولوی محمد علی صاحب کو، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ آگے جو فساد ہے وہ انہی لوگوں سے برپا ہوگا، تو مولوی محمد علی صاحب کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ آپ بزور آواز بلند یہ میری وصیت پڑھ کر سنا دیں سب کو۔ اس وقت مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مولوی محمد علی صاحب نے وہ وصیت اونچی آواز سے پڑھ کے سنائی، تو پھر حضرت خلیفۃ المسیح اول نے فرمایا دوبارہ پڑھ کے سنائیں۔ انہوں نے دوبارہ پڑھ کے سنائی، پھر آپ نے فرمایا تیسری بار پڑھ کے سنائیں۔ یعنی یہ بات ان کے ذہن میں نقش کرنے کے لیے کہ میرے بعد بھی میرے جیسا ایک وجود ہوگا جس کو تم نے ماننا ہے، کسی اور طرف تم نہ بہک جانا۔ تو یہ آپ نے 3 دفعہ اس سے کیا، اور پھر حضرت نواب محمد علی خان صاحب کو فرمایا کہ آپ میرے وصی ہیں، یعنی اس وصیت کو آپ کے پاس امانتاً رکھا جاتا ہے، اور میری وفات کے بعد پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہو۔ تو یہ وصیت کرنے کے بعد جمعے کے دن 13 مارچ 1914 کو حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہو گیا۔ آپ ان دنوں حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی وسیع وریث کوٹھی میں، جو اس وقت قادیان سے باہر تھی، بعد میں تو وہ قادیان کا حصہ بن گئی، تو اس میں تبدیلی آب و ہوا کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کھلی ہوا میسر آ جائے تو شاید فائدہ ہو، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ تو وہاں حضرت اس دوران جب آپ بیمار تھے تو آپ نے حکم فرمایا تھا کہ جو خطبات جمعہ ہیں اور نمازیں ہیں وہ مرزا محمود پڑھا دیا کریں۔ یہ بھی اس طرف اشارہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے بعد یہ جو بار خلافت ہے یہ مرزا محمود کے کندھوں پر پڑنے والا ہے۔ چنانچہ آپ ہی خطبے دیتے رہے، تقاریر بھی کرتے رہے، اور تشہیص الاذان میں آپ کے معرکۃ الاراء مضامین بھی شائع ہوتے رہے، اور جس طرح کہتے ہیں ہونوار بروا کے چکنے چکنے پات، بچپن سے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ خاص تربیت دے رہا ہے، منصب خلافت کی تربیت اور لیڈرشپ کی تربیت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا تھا۔ اچھا، یہ جو سلسلہ اس وقت جب یہ خلافت ثانیہ کا انتخاب ہوا ہے، اور اس وقت جو ان کی یعنی ان کے جو مقابلے پہ جو لوگ تھے، کسی کے قلم کا لوہا مانا جاتا تھا اور کسی کے لیکچروں کی دھوم تھی، یہ 25 سال کے نوجوان اور اس طرح انتشار اور اس طرح ان کی مضبوط پوزیشن تھی، اس پہ انہوں نے جو قابو پایا ہے حالات پہ۔ بات یہ نا جی کہ آپ نے جب وفات حضرت خلیفۃ المسیح اول کی ہو گئی، اس وقت جماعت کے اندر لوگوں کو یہ علم تھا کہ ایک طبقہ جماعت کا جو ہے وہ مغربی تعلیم سے متاثر ہے، اور دوسرا طبقہ جانتا تھا کہ جو اصل صحیح تعلیم ہے وہ ہے جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب پیش کرتے ہیں۔ تو اس کے پیش نظر سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ جب وفات ہو گئی، آپ وہاں سے چلے آئے، آپ خطبہ پڑھا کر گھر پہنچے ہی تھے کہ آپ کو اطلاع ہوئی کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا وصال ہو گیا۔ آپ فوری طور پر وہاں آئے کوٹھی پر، اور آپ نے وہاں پر دعا کی، اور پھر جب باہر نکلے تو مولوی محمد علی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ تو مولوی صاحب آپ کو ایک طرف لے گئے، اور مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیں خلیفۃ المسیح اول تو وفات پا گئے، اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے فرمایا
کہ اس میں تو سوچنے کی کوئی بات نہیں، یا وصیت ہے اس کے یہ تو وصیت ہے، اور بہرحال ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ تو مولوی محمد علی صاحب نے کہا کہ نہیں دیکھیں، بات سنیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور جماعت تفرقے میں پڑ جائے گی، تو ہمیں 1-2-3 مہینے انتظار کر کے دعاؤں میں لگ جانا چاہیے اور مشاورت کرنی چاہیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ یہ ہوگا۔ بات انہوں نے خلیفہ اول کو اس وقت کیوں نہیں کہی جب انہوں نے خلیفہ اول نے فرمایا کہ کوئی ضروری بات رہ تو نہیں گئی؟ نہیں، وہ اس واسطے کہ ان کو پتہ تھا کہ خلیفۃ المسیح اول تو اسی وقت ان کو جھاڑ دیں گے، اور خلیفۃ المسیح اول کو علم بھی تھا ان کے خیالات کا، اور اسی واسطے تو ان سے وصیت پڑھائی تھی، پڑھ کے سناؤ سب لوگوں کے سامنے۔ یہ پھر اس بات پہ راضی نہیں ہوئے کہ بھئی یہ راضی نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، تو حضور نے فرمایا دیکھیں بات سنیں، خلیفہ کا انتخاب تو بہرحال ہونا ہے، 3 مہینے تک جماعت کو بغیر کسی خلیفہ یا لیڈر کے یہ تو انتشار کا شکار ہو جائے گی۔